السلام علیکم میرے عزیزوں قارب، میرے عزیزوں، میں افتخار رفیع پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستوں، میرے ہاتھ میں ہے فٹ بال، اور فٹ بال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فٹ بال از دا نیم آف اے ورڈ۔ کہتے ہیں یہ ایک دنیا ہے جو فٹ بال ہے۔ اور جب میں پہلی بار لیڈز یونیورسٹی گیا تھا یو کے کی، آج 10 سال پہلے، اور وہاں میں نے دیکھا کہ فٹ بال میں ماسٹرز کی کلاسز ہو رہی ہیں، تو میں بڑا حیران ہوتا۔ میں کہ ہیں یار، ہم تو اس کو اتنا کچھ اہمیت نہیں دیتے تھے، لیکن یہ فٹ بال اتنا اہم ہے کہ اس پر جو ہے ماسٹرز ہو رہا ہے۔ تو بعد میں مجھے پتہ چلا بھائی جان، ماسٹرز نہیں، اس کے اوپر پی ایچ ڈی بھی ہوتی ہے۔ تو یہ فٹ بال میرے ہاتھ میں کیوں ہے؟ یقیناً ایک وجہ تو یہ ہے کہ ورلڈ کپ ہو رہا ہے، فیفا ورلڈ کپ امریکہ میں، اور رات کو جرمنی ہار گیا۔ بڑا کمال میچ تھا اور بڑے مزے کے میچ ہو رہے ہیں۔ شاید 32 ٹیمز ابھی رہ گئی ہیں، تو دیکھیں گے فیفا ورلڈ کپ میں کیا ہوگا۔ لیکن فٹ بال لورز کے لیے میں نے آج فٹ بال اس لیے ہاتھ میں پکڑا ہے کہ جو میری کہانی ہے آج، اس میں اس فٹ بال کا ذکر آئے گا۔ تو میں آج کی کہانی سٹارٹ کرتا ہوں جی، کہ مجھے ایک میسیج آتا ہے میرے پیج کے اوپر، جو افتخار احمد عثمانی فیس بک پیج ہے میرا، اس پر میرا نمبر ہے۔ تو جاپان کا نمبر تھا، مجھے اس کے اوپر میسیج آیا کہ السلام علیکم افتخار بھائی، میرا نام تنزیلہ ہے اور میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، میں بہت تکلیف میں ہوں، اور اگر آپ ریئل افتخار رفیع ہیں تو مجھے اپنی آڈیو بھیجیں۔ خیر، میں نے اپنی آڈیو ریکارڈ کر کے میں نے کہا السلام علیکم بیٹا، میں ہی ہوں، آپ جو بات کرنا چاہتی ہیں کریں۔ تو 5 منٹ کے بعد مجھے کال آ گئی، اور دوسری طرف سے تنزیلہ بات کرتی تھی۔ اس نے کہا السلام علیکم افتخار بھائی، میرا نام تنزیلہ ہے، مجھے پیار سے تنو کہتے ہیں، اور میں آپ کے سارے ویڈیوز دیکھتی ہوں، میں آپ سے بہت کچھ سیکھتی ہوں۔ میں اس وقت اتنی اکیلی ہو گئی ہوں، اتنی تنہا ہو گئی ہوں کہ میرے پاس کوئی ہے نہیں جس سے میں اپنے دل کی بات کر سکوں۔ تو مجھے لگا کہ مجھے آپ سے بات کرنی چاہیے، آپ مجھے بہت اچھا مشورہ دیں گے۔ تو میں نے کہا بیٹا بتائیے۔ تو تنزیلہ کہتی ہے کہ میں جاپان میں مقیم ہوں، لیکن میری کہانی شروع ہوتی ہے اس وقت سے جب میرے والد صاحب، جن کو سب باؤ جی کہتے ہیں، لطیف ان کا نام ہے اور ان کو باؤ جی کہتے ہیں، باؤ جی کی جب شادی ہوئی، یعنی اس کے تنزیلہ کے والدین کی جب شادی ہوئی، تو کہتے ہیں میرے والد صاحب فٹ بال سیا کرتے تھے، فٹ بال بنایا کرتے تھے، اور سیالکوٹ سے ان کا تعلق، اور وہ بڑے ماہر فٹ بال بنانے والے تھے۔ تو یہ دوستوں سارا ہاتھ سے بنتا ہے، آپ کو پتہ ہی ہوگا، اور اس ورلڈ کپ کے اندر جو فٹ بال استعمال ہو رہا ہے وہ پاکستان کا ہے، اور یہ پاکستان کے لیے ایک بڑی فخر کی بات ہے۔ تو میں نے کہا یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ تو کہتے ہیں جب میرے والدین کی جب شادی ہوئی ہے، تو میری والدہ کو بھی میرے والد نے فٹ بال سینا بنانا سکھا دیا، اور یہ لوگ کام کرتے تھے دن رات کسی سیٹ کا۔ کہتے ہیں میرے والد کا فٹ بال مشہور ہونا شروع ہو گیا، اس کی جب بہت ورتھ ہو گئی تو آرڈرز آنے شروع ہو گئے، تو میرے والد صاحب نے، باؤ جی نے، سیالکوٹ میں ایک کارخانہ بنا لیا فٹ بال کا، اور کام بڑھتا چلا گیا۔ کہتی کہ میری امی کہتی ہیں کہ ہمارا کام اس وقت بڑا تھا جب تنزیلہ پیدا ہوئی تھی۔ کہتی جب میری پیدائش ہوئی تو میرے والد صاحب کو بہت بڑے بڑے آرڈرز ملنے لگ گئے۔ پھر ایک وقت آیا کہ میرے والد صاحب نے، باؤ جی نے، سیٹھوں کا کام چھوڑ کے اپنا امپورٹ ایکسپورٹ کا کام شروع کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بہت بڑا نام دیا۔ کہتی کہ جب میں نے ہوش سنبھالا ہے، کہتی یہ تو وہ کہانی ہے جو مجھے میری والدہ اور والد سناتے تھے جوان ہونے کے بعد۔ کہتی میں نے جب آنکھ کھولی ہے تو ہمارے گھر میں گاڑیاں تھیں، ہماری ایک بڑی سی کوٹھی تھی، اسلام آباد میں ہمارا ایک گھر تھا، اور ہم پورے پاکستان میں جہاں چاہتے تھے آتے جاتے تھے، اور باؤ جی جو ہیں وہ پوری دنیا کی سیر کیا کرتے تھے۔ کہتی میرے ڈیڈی کے پاس پوری دنیا کے ویزے تھے،
اور بڑی عزت تھی سیالکوٹ میں. کہتی افتخار بھائی وقت گزرتا گیا. جب میں یونیورسٹی سے فارغ ہوئی تو میرے والد نے اور والدہ نے مجھے بٹھایا اور بٹھا کے مجھے کہا کہ ہم تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں. اور لیکن اس سے پہلے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کیا تم اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ تو میں نے کہا نہیں جی، آپ جہاں چاہیں گے میں وہاں شادی کروں گی. تنو کہتی ہے کہ افتخار بھائی میری بچپن سے میرے والدین نے کچھ ایسی تربیت کی کہ میں منہ سے نکالتی تھی اور میرے والدین اس کو پورا کر دیا کرتے تھے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تنو نے فرمائش کی ہو، وہ گاڑی کی ہے، وہ کپڑوں کی ہے، وہ میک اپ کی ہے، وہ کسی بھی چیز کی فرمائش ہے، بس میں نے کہنا ہے اور میرے والدین نے اس کو پورا کر دینا. کہتی افتخار بھائی اتفاق ایسا ہے کہ میرے بعد میرے والدین کی کوئی اولاد نہیں ہوئی اور میں ہی ان کی کل دنیا تھی، کل کائنات تھی. اور مجھے بڑے ناز و اندام سے میرے والدین نے پالا. تو میں نے ان سے کہا کہ میں شادی کروں گی آپ کی مرضی سے، آپ جہاں چاہیں گے آپ کی بیٹی وہاں شادی کر لے گی. اس بات پہ میرے والدین بہت خوش ہوئے. انہوں نے کہا جی کہ ہم بہت جلد نہ تمہیں بتائیں گے کہ ہم تمہاری کہاں شادی کرنا چاہ رہے ہیں. تنو کہتی ہے کہ کچھ دن کے بعد میرے والدین نے مجھے کچھ تصویریں دکھائیں اور انہوں نے کہا یہ لڑکا ہے اکبر ہے اور ان کا کام ہے یہ بیٹ بناتے ہیں، جو کرکٹ کے بیٹ ہوتے ہیں، بلے جس کو کہتے ہیں، وہ بناتے ہیں. اور اس کی 3 بہنیں ہیں، اس کی والدہ ہیں. اس کے والد کی ابھی کچھ عرصہ پہلے ڈیتھ ہو گئی تو اکبر نے اپنے والد کا سارا کام سنبھال رکھا ہے. اچھے لوگ ہیں، بھلے لوگ ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس لڑکے سے تمہاری شادی کریں. یہ خاندان جس کو میں بہت عرصے سے جانتا ہوں، یہ بڑے اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں. خیر تنو کہتی ہے کہ میرے والد نے ریکمنڈ کیا تھا، وہ لوگ آئے اور یہ جو لڑکا تھا اس کی والدہ کا نام خورشید تھا. کہتے خورشید آنٹی آئیں. ان کی 3 بیٹیاں تھیں، ایک اسکول میں پڑھتی تھی تینوں اس وقت. تو یہ اکلوتا بیٹا تھا. تو میں نے جب دیکھا لڑکے کو اس کے بعد میں نے خواہش ظاہر کی کہ مجھے ان کے کا گھر بھی دیکھنا ہے. تو میرے والدین نے اعتراض نہیں کیا، خورشید آنٹی کو اعتراض نہیں تھا. کہتی مجھے بڑا اعتراض تھا جب خورشید آنٹی مجھے دیکھنے کے لیے آئی ہیں تو انہوں نے ساڑی پہن رکھی تھی، بڑی اعلیٰ درجے کی لپسٹک لگا رکھی تھی. ان کی عمر تھی کوئی 42 کے قریب، کہتی جو مجھے لگی، اور بڑا تیز میک اپ کر رکھا تھا. مطلب خورشید آنٹی جو میری ہونے والی ساس تھی، کہتی بڑی چھیل چھبیلی سی اور بڑی کہکہے لگانے والی اور بڑی سلم سمارٹ تھی. انہوں نے اپنے آپ کو بڑا سنبھال کے رکھا ہوا تھا. تو ان کو کوئی بھی دیکھے تو ان کو بیوہ نہیں کہہ سکتا. مطلب اس قدر اٹریکشن تھی اور ابھی ایسا لگتا تھا کہ ان کا کچھ بگڑا ہی نہیں ہے. خیر کہتی میں جب ان کے گھر گئی، میں ان کا گھر دیکھا تو افتخار بھائی ان کا گھر بڑا تھا، ہمارے اتنا نہیں تھا. ان کے پاس گاڑیاں ہمارے اتنی نہیں تھیں. وہ کسی بھی صورت کاروبار میں، حیثیت میں میرے باپ کے برابر نہیں تھے. تو کہتی میں نے اپنے والد سے کہا کہ آپ دیکھ لیں کہ یہ تو اتنے حیثیت والے لوگ نہیں ہیں. تو میرے والد اور والدہ نے مجھے کہا کہ ہم تمہاری شادی اس لیے یہاں کرنا چاہتے ہیں کہ ہم خود اپنی حیثیت سے بڑے لوگوں میں یا اپنے سے میل کھاتی حیثیت کے لوگوں میں اس لیے شادی نہیں کرنا چاہتے کہ ایک حوالے سے نا لڑکا، اس کے والدین، تمہارے جو اس کی ساس ہے تمہاری، یہ ذرا ہماری رسپیکٹ کریں گے. ذرا لڑکا دب کے رہتا ہے. کہتی جی میرے والد اور والدہ کا خیال یہ تھا کہ چھوٹے گھر میں اگر بیٹی دیں گے نا تو وہ دب کے رہیں گے. تو خیر کہتی میں نے کیونکہ کچھ سوچ تو رکھا نہیں تھا تو میں نے والدین کی بات پہ ہاں کر دی. کہتی میری شادی ہوئی اور سیالکوٹ میں ایسی شادی کہ دنیا نے دیکھا. میرے ماں باپ نے جس طرح سے جہیز دیا، میرے والد نے ایک نیا گھر دیا، اس گھر کے اندر سارا فرنیچر اس کو فرنش کروایا اور اس کے بعد میری شادی ہوئی. کہتی افتخار بھائی ہمارے خاندان میں نا، میں شروع سے دیکھتی آئی ہوں اس طرح
بھر بھر کے دینا اور دکھاوا بہت زیادہ تھا. تو کہتی جی میرے والدین نے بھی کوئی کمی نہیں کی, اور شاید میں بھی یہ چاہتی تھی کہ جب میری شادی ہو تو پوری برادری کو اور پورے شہر کو پتہ چلے کہ تنوں کی شادی ہوئی ہے. کہتی میرے والدین کی طرف سے بہت خرچہ کیا گیا, لیکن میرے ہسبینڈ کی طرف سے کوئی ایسی اخراجات نہیں کیے گئے, لیکن کیونکہ انہوں نے وہ مقابلہ کرنا تھا اور انہوں نے مقابلہ کیا بھی, اور جتنے پیسے خرچ سکتے تھے انہوں نے خرچے. کہتی ہم نئے گھر میں شفٹ ہو گئے, میں بیاہ کے وہاں آئی, اور یقیناً میرے والدین نے میری سہولت کے لیے ایسا کیا تھا. تنو کہتی ہے افتخار بھائی میں جب آئی ہوں تو میں نے دیکھا کہ میری جو ساس ہے وہ بڑی عجیب قسم کی, جتنی خوبصورت ہے اتنا اس کا کردار بد شکل ہے. کہتی اس کو حکم چلانا, ڈانٹنا, اپنی مرضی کرنا, اپنی بات منوانا بہت پسند تھا. مطلب اچھا بھلا موسم ہے, گھر میں نوکر چاکر ہیں, ان کو ہم تنخواہ دیتے ہیں, نیکسی میں وہ رہتے ہیں, انہوں نے مجھے فون کر دینا ہے, السلام علیکم. وعلیکم السلام, بہو کہاں ہوں؟ تو میں نے کہہ دیا کمرے میں ہوں, آرام کر رہی ہوں. پتر میرے لیے نا ایک کپ چائے بنا دے, اور ویسی جیسی تو بناتی ہے نا تیز پتی کر کے, وہ والی چائے بنانی ہے تو نے, شاباش جلدی سے آ جا. کہتی اب میں چلی تو جاتی تھی, میں یہ سوچتی تھی کہ یار جب گھر میں نوکر ہے تو اس عورت کو مجھے ضرور تنگ کرنا ہے. تو مجھے سمجھ آ گئی کہ عورت میری مخالفت کرتی ہے اور جان بوجھ کے مجھ سے گھر کے کام کرواتی ہے. تنو کہتی ہے کہ میں شروع میں تو برداشت کرتی رہی, اور وہ جو کہتی تھی میں کر دیتی تھی. انہوں نے اکثر مجھے کہنا فلاں چیز پکا لو. کہتی گھر میں پکانے کے لیے خان سامہ بھی ہے, اس کی بیوی بھی ہے, لیکن میری ساس نے مجھے کہنا ہے کہ جی تم جو ہے نا فلاں چیز پکا لو, تو بہت اچھی پکاتی ہے. اچھا اگر میں نے شاپنگ کرنے جانا ہے تو میری ساس نے ایٹ دا 11th آور مجھے کہنا ہے کہ نہیں شاپنگ کرنے پرسوں چلیں گے, میں نے بھی جانا ہے, اور وہ پرسوں کبھی نہیں آتی تھی. کہتی میری نندیں جو کہ اسکول میں پڑھتی تھیں, مطلب جو میٹرک میں تھی وہ تو اچھی خاصی سمجھدار تھی وہ, اور اس سے چھوٹی. کہتی خیر ان سے چھوٹی تو سمجھدار نہیں تھی, میں نے اس سے جب کبھی اس طرح کی کوئی مدد مانگی کہ امی چائے کہہ رہی ہیں تم ذرا بنا دو, تو کہتی تھی بھابھی مجھے تو چائے بنانی نہیں آتی. اور میں نے اگر کبھی ان سے یہ مدد مانگی کہ دیکھو اپنی امی سے کہو کہ وہ بلا وجہ اس طرح حکم چلانا بند کر دیں, تو وہ کہتی تھی کہ نہیں بھابھی آپ جانیں اور امی جانیں, ہم یہ بات نہیں کر سکتے. تو اس طرح کی صورتحال سے کہتی میں 2-4 تھی, اور مجھے سمجھ آ گئی کہ اس گھر میں میری داد رسی ہونے والی نہیں ہے. کہتی میں نے اپنے شوہر سے بات شروع کی کہ دیکھیں آپ کی والدہ ہر معاملے میں دخل اندازی کرتی ہیں, حکم چلاتی ہیں, میں آرام کر رہی ہوتی ہوں یہ مجھے کام کہہ دیتی ہیں, تو ان سے کہیں کہ اس طرح نہ کیا کریں. تو کہتی اکبر نے ہنس کے ٹال دینا کہ دیکھو تم اوور سینسٹیو ہو, تمہیں لگتا ہے یہ تو اپنائیت ہوتی ہے, اور میں تمہیں نہیں کہتا گھر کا کام کرو, لیکن اگر میری امی کچھ کہہ دیتی ہیں تو وہ ہمیں دعوے سے کہتی ہیں. اور تم سوچو دیکھو میری ماں جو ہے وہ بیچاری اکیلی ہے, اور میرا باپ مر چکا ہے, میں سارا دن کاروبار میں مصروف رہتا ہوں, تو یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ میری ماں کو خوش رکھو. تو میں نے اپنے میاں سے کہا کہ اکبر اگر میں خوش رکھوں گی تو مجھے کون خوش رکھے گا؟ تو انہوں نے کہا تمہیں اللہ تعالیٰ خوش رکھے گا. کہتی خیر مجھے کوئی داد رسی نہیں ہوتی تھی میاں کی طرف سے بھی, اور تقریباً 1.5 سال گزر گیا اسی کشمکش میں, اور میں کڑتی رہی, سڑتی رہی, جلن کا شکار ہوتی تھی. کہ کہتی میری ساس نے روز صبح اٹھ کے ناشتہ کرنا ہے, اور اس کے بعد سے نہا دھو کے بہترین کپڑے پہن لینے, اور اس کا محبوب ترین جو لباس تھا وہ ساڑی تھی, اور کمبخت ساڑی میں لگتی بھی خوبصورت تھی. کہتی ہم کسی پارٹی میں جاتے تھے, کسی شادی میں گئے ہیں, تو اکثر جو ہے وہ کئی لوگوں نے پوچھنا کہ یہ آپ کی بڑی بہن ہے. کہتی جب ایسی بات ہوتی تھی تو مجھے اور زیادہ جیلسی فیل ہوتی تھی کہ میری ساس کو میری بڑی بہن کہا جا رہا ہے, اب یہ زیادہ جوان لگ رہی ہے میں زیادہ بوڑھی ہو گئی ہوں. کہتی مجھے یہ بات ہی بہت بری لگتی تھی. تنو کہتی ہے افتخار پہ وہ اس قدر عجیب و غریب عورت تھی اور بے شرم عورت کہ میرے باپ کا دیا ہوا گھر, میرے باپ کی دی ہوئی گاڑی, میرے باپ کا دیا ہوا فرنیچر,
اور وہ میرے باپ کے دیے ہوئے گھر میں مجھ پر ہی حکم چلاتی تھی اور مجھے باوجود سہنا پڑتا تھا. کہتی جب میں تنگ آ گئی تو میں نے اپنے والدین سے جا کے بات کی. میں نے ان کو بتایا کہ جی آپ نے جو میری شادی کی ہے بڑی غلط جگہ پہ کر دی ہے. یہ عورت جو ہے یہ شاید اپنے بیوہ ہونے کا بدلہ مجھ سے لے رہی ہے. میں جب آرام کرنے لگتی ہوں, جب میں کہیں جانے لگتی ہوں یہ مجھے روک دیتی ہے, جب میں سونے لگتی ہوں مجھے کام کہہ دیتی ہے. میں اور میرے شوہر کہیں دعوت پہ جانا چاہے تو کہتی جی بہنوں کو بھی لے کر جاؤ. تو اس عورت کو سکون نہیں ہے. تو میرے والد نے بھی وہی بات کی جو میرا میاں مجھے کئی بار کہہ چکا تھا کہ میں اوور تھنکنگ کرتی ہوں اور میں جذباتی زیادہ ہو جاتی ہوں, تو مجھے اپنا غصہ کنٹرول کرنا چاہیے. کہتی جب باؤ جی نے یعنی والد صاحب نے کہا اور امی نے کہا تو کہتی مجھے بہت افسوس ہوا کہ میرے ماں باپ ہو کے اور میری داد رسی کرنے کے بجائے میری ساس کی طرفداری کر رہے ہیں لوگ. تو میں ڈیڈی سے کہتی تھی کہ میرا مقدمہ یہ تھا کہ اللہ کا دیا سب کچھ ہے ہمارے پاس, ہم کسی سے کم نہیں ہیں, ان لوگوں کو ہم نے نوازا ہے. اچھا ایک اور دوستوں اس نے مجھے بتایا تنوں نے کہ اکبر کا کاروبار 3 سے 4 بار بہت خراب ہوا, نقصان ہوا, اس کی پیمنٹس رک گئی تھیں, کوئی پیسے لے کے بھاگ گیا. کہتی میرے باپ نے 4 بار اس کی سپورٹ کی اور اس کے بزنس کو کھڑا کیا. کہتی اب میری ساس کو یہ بات بھی شرمسار نہیں کرتی تھی کہ یار کم از کم میرے باپ کا لے کے کھا بھی رہے ہو, بزنس میں بھی لگا رہا ہے, تو اس کی بیٹی کے ساتھ تو تھوڑا صلہ رحمی سے رہو. تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کی ساس نے کبھی آپ کی کٹیس کی؟ اس نے کہا نہیں. میں کہا کبھی آپ کی ساس نے آپ کو گالی دی؟ تو اس نے کہا نہیں. تو میں نے کہا آپ کے شوہر نے کبھی اس طرح کی کوئی حرکت کی؟ کہتے نہیں, وہ اس معاملے میں بڑے اچھے تھے. میں کہا آپ کی نندوں نے کبھی بدتمیزی کی ہو؟ کہتی میں ان کے دانت نہ توڑ دیتی اگر وہ بدتمیزی کرتی, میں سننا تھا میں نے. تو دوستو مجھے اس بات سے اندازہ ہوا کہ تنو جو ہے اس کو اس بات کا گمان ہے کہ اس کے باپ کا پیسہ ہے, اس کے باپ کا دیا ہوا گھر ہے, تو اب وہ مہارانی ہے اور اب وہ عالی نال ہونی چاہیے اور اس کو کوئی حکم نہیں دے سکتا. جبکہ ہماری جو سماجی زندگی ہے اس کا ڈھانچہ ایسے ہے کہ ہمارے یہاں ایک ساس ہوتی ہے, ایک سسر ہوتا ہے اور دیور جیٹھ ہوتے ہیں. کمبائن فیملی میں ہم رہتے ہیں. ساس جو ہے وہ ہمیں دعوے سے کام کہتی ہے بہو کو, اور بہو بڑی عزت اور احترام کے ساتھ اس کا کام کرتی ہے. لیکن تنو ان سارے معاملات کو نہیں سمجھ پا رہی تھی. تنو کہتی ہے کہ افتخار پہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ میرے والدین مجھے یہ ذہنی ٹارچر کرنے والوں کی اتنی طرفداری کیوں کر رہے تھے. اور وہ کہیں دبے لفظوں میں مجھے یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ میں بات کو کچھ زیادہ محسوس کر لیتی ہوں, بات ہوتی نہیں ہے. مطلب میں بات کا پتنگڑ بنا دیتی ہوں یا میں کوئی ذہنی مریضہ ہوں. کہتی خیر 1.5 سال کے بعد میری ساس نے ایک نئی رٹ لگائی اور اس نے مجھے بلایا اور مجھے بلا کے کہنے لگی کہ تنو پتر تو کسی ڈاکٹر کو دکھا اور پتہ کر, ٹیسٹ وسٹ کرا, میرے بیٹے کو بھی لے کے جا, مجھے دادی بننا ہے. تو کہتی میں نے تو سن لیا, ٹھیک ہے ہر ساس کی خواہش ہوتی ہے. کہتی 3-4 مہینے گزرے تو میری ساس نے رٹ نہ لگا لی. کہتی ہم ڈاکٹرز کے گئے, ہم نے جا کے ٹیسٹ کروائے. جب ٹیسٹ آئے تو پتہ چلا کہ اکبر بھی ٹھیک ہے اور میں بھی ٹھیک ہوں, لیکن میں کنسیو نہیں کر پا رہی تھی. تو کہتی میں نے اپنی ساس کو سارا آ کے بتایا کہ دونوں کا کوئی مسئلہ نہیں, اللہ کا حکم ہے. تو میری ساس نے مجھے کہا کہ تو ہر وقت جو ناراض رہتی ہے نا مجھ سے اور اس گھر سے اور اپنے شوہر سے, اگر تو یہ ناراضی چھوڑ دے نا تو اللہ تعالیٰ تیری گود بھر دے گا. دراصل وہ مجھے دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ میں ان کے نیچے لگ جاؤں, ان کی ملازمہ بن جاؤں اور ان کی الٹی سیدھی ساری باتیں مانوں, نوکرانی بن کے رہوں. تو اس صورت میں جب یہ خوش ہو جائیں گے تو اس صورت میں ماں بن جاؤں گی. کہتی میں ان کی ساری چالیں سمجھ رہی تھی لیکن میں نے کچھ ایسا نہیں کیا. میں اپنی مرضی سے اٹھتی تھی, اپنی مرضی سے سوتی تھی, اور میں نے ایک وقت آیا کہ اپنی ساس کے حکم پر مجھے کہتی تھی کھانا پکا دو, تو میں آگے خان سامہ سے کہتی تھی فلاں چیز پکا دو.
میری ساس نے اگر کہا نا کہ چائے بنا دو تو میں خان صاحبہ کو کہتی تھی کہ بھئی تم چائے بنا کے امی کمرے میں پہنچا دو. کہتی خورشید بیگم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہی تھی کہ وہ کون سی توپ چیز ہے. کہتی افتخار بھائی وقت گزرتا رہا اور لاکھ کوششوں کے باوجود، علاج کے باوجود کہتی میری گود ہری نہیں ہوئی اور میں دن رات انزائٹی کا شکار رہی. مجھے اپنے والدین کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ملتی تھی. اور کہتی جی ایک دن میری ساس نے پڈا کیا کہ میرے میاں کی 4 چھٹیاں آ گئیں. میں نے اسے کہا کہ بہت عرصہ ہو گیا ہم کہیں گئے نہیں، تو آپ اور میں شمالی علاقہ جات کی سیر کر کے آئیں گے. کہتے میرے میاں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، میں ذرا امی سے پوچھ لوں. نے کہا امی سے کیا پوچھنا ہے، میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ میں نے جانا ہے، میں تمہاری بیوی نہیں ہوں. تو خیر میاں نے مجھے قائل کیا کہ دیکھو مجھے امی کو بتانا پڑے گا، تم مت کہنا، میں بتا دوں گا. میں نے کہا ہاں تم بتا دو. کہتی اکبر نے اپنی ماما سے کہا کہ وہ جانا چاہتے ہیں، تو میری ساس نے وہی کام کیا. انہیں کہا یار کہ میں تو نہیں جاؤں گی، اپنی تینوں بہنوں کو ساتھ لے جاؤ. کہتی میاں آیا، انہوں نے مجھے آ کے کہا کہ امی کہہ رہی ہیں تینوں بہنوں کو ساتھ لے جاؤ. کہتی میرا تو پارا چڑھ گیا. میں نے کہا مجھے پتا تھا اس عورت سے یہ تکلیف برداشت نہیں ہونی. کہتی افتخار بھائی میرا خوش رہنا میری ساس کے لیے باعث تکلیف تھا، اور وہ ایک عجیب طرح کی عورت تھی، بے احسانی قسم کی. کہتی میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں اپنی بہنوں کو لے کر نہیں جاؤں گی. کہتی میرے شوہر نے پہلی بار اس بات پہ پھڈا کیا اور اس شخص نے بڑی بدتمیزی کی میرے ساتھ. کہتی مجھ سے برداشت نہیں ہوئی اور جتنا اس نے بولا اس سے زیادہ میں نے بولنا شروع کر دیا. کہتی ہے میں وہاں رکتی تو شاید میں کچھ اور کرتی. کہتی میں نے وہاں سے نکلی ہوں، گاڑی سٹارٹ کی سیدھی ابا کے گھر آ گئی. کہتی باؤ جی گھر پہ نہیں تھے، امی تھی. میں نے امی کو ساری بات سنائی. امی نے میری دلجوئی کی اور اس کے بعد شام کو جب ڈیڈی آئے تو آتے ہی انہوں نے مجھے گلے لگایا، پوچھا کیا ہوا. تو میں نے بتایا جی ایسے ایسے میں جانا چاہ رہی ہوں، اور میری ساس جو مجھے کبھی خوش دیکھنا نہیں چاہتی، اس نے اپنی تینوں بیٹیوں کی شرط لگا دی کہ ان کو بھی لے کے جاؤ. تو کہتی اور مجھے پھر شوہر سے پھٹا ہو گیا. اس نے پہلی دفعہ مجھ سے بدتمیزی کی اور ایسے ویسے. کہتی ہے میں بتا رہی تھی اتنی دیر میں اکبر آ کے بیٹھ گئے. کہتی میں نے سلام کیا تو میرے ابا نے مجھے کہا کہ پتر یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں چلتا ہوں، میں تیری ساس سے بات کرتا ہوں. کہتی مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج باؤ جی جائیں گے اور میری ساس کی ذرا کٹ لگے گی یا اس کی بے عزتی ہوگی تو اس کا دماغ ٹھکانے آئے گا. کھانا گنا ہم نے کھایا اور اکبر کے ساتھ میں گاڑی میں بیٹھ گئی. میری امی اور باؤ جی یعنی ابا جی اپنی گاڑی میں تھے. کہتے میں اپنے گھر آ گئی. کہتی جب گھر آئی ہوں آ کے بیٹھے ہیں تو میری ساس نے بڑی محبت سے میں نے سلام کیا. اس نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، ہم سارے بیٹھ گئے، سارے ہنس رہے ہیں. کہتی میرا خیال تھا میرا باپ داخل ہوگا اور داخل ہوتی کہے گا کہ بیگم خورشید اپنی زبان کو اور اپنے ارادوں کو سنبھالو، تم نے میری بیٹی کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے، اور خبردار میری روٹیوں پہ پلنے والوں، میرے ٹکڑوں پہ پلنے والوں، خبردار اگر تم نے آج کے بعد میری بیٹی کو تنگ کیا. کہتی ایسا کچھ نہیں تھا. میرے ڈیڈی ہنس رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے، اور گفتگو کے دوران انہوں نے کہا کہ خورشید صاحبہ دیکھیں جوان بچے ہیں اور ان سے غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے، تو میری بیٹی کو گھر چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن یہ بچے ہیں اور آہستہ آہستہ سیکھیں گے، ہم ان کو برداشت نہیں کریں گے تو کون کرے گا. میں آپ سے اس کے کیے کی معافی مانگتا ہوں. کہتی میرے ابا نے معافی مانگی. مجھے شدید غصہ آنے لگ گیا کہ ہیں میرے ڈیڈی، مجھے لگا تھا جا کے اس کا تیا پاچا کر دیں گے، کچھ جھگڑا کریں گے، انہوں نے آ کے معافی مانگ لی. کہتی افتخار بھائی مجھے پتہ لگ گیا کہ میرا باپ اور میری ماں یہ لوگ بھی کچھ خاص میرے حق میں نہیں ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ مجھ پہ یہ ظلم، یہ بربریت جاری رہے. تنو کہتی ہے میں اپنے والدین کو کمرے میں لے کر گئی اور میں نے ان کے سامنے احتجاج کیا کہ خدا کا خوف کریں، ایک عورت میرے رنگ میں بھنگ ڈال رہی ہے، میں اور میرے شوہر سیر کرنے جا رہے ہیں، وہ اپنی 3 بیٹیوں کو بیچ میں گزار رہی ہے اور آپ اس سے معافی مانگ رہے ہیں. تو میرے والد نے کہا بیٹا تو بہت غصہ کر جاتی ہے، ٹھنڈی رہا کر، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اچھا ہے
بچیاں جائیں گی تو گھوم پھر لیں گی، تجھے کیا اعتراض ہے؟ میں کہا جی میں جاؤں گی نہیں، یا تو آپ میری ساس کو منع کریں کہ اپنی بیٹیوں کو روکے، ورنہ میں نہیں جاؤں گی۔ خیر کہتی میں غصہ کر رہی تھی، میرے ڈیڈی آئے، انہوں نے کہ میری ساس سے بات کی، میری ساس نے ہمیں اکیلے جانے کی اجازت دے دی اور میں بڑی خوش ہو گئی، میرے والد چلے گئے۔ لیکن میں سوچتی رہی کہ ابا نے وہ جو میں نے سوچ رکھا تھا کہ ڈانٹیں گے اور کلاس لیں گے، تو انہوں نے نہ اکبر کی کلاس لی نہ اس کی ماں کی۔ خیر میں نے کہا میں سیر کرنے جاتی ہوں۔ کہتی خیر میں اور میرے میاں ایک بہترین گاڑی میں ہم یہاں سے نکلے، کپڑے رکھے، کھانے کی چیزیں بنائیں۔ کہتی ہم ڈرائیو کرتے کرتے رکتے، پہلے اسلام آباد رکے، پھر آگے چلے گئے۔ کہتی افتخار بھائی 3-4 دن بہت خوبصورت گزرے، لیکن افسوس یہ تھا کہ ہر وقت کہیں میری نندوں کی کال آ رہی ہے میرے میاں کو، اور کبھی میری ساس کی آ رہی ہے۔ کہتی جہاں سگنل نہیں آتے تھے شمالی علاقہ جاتے ہیں وہاں بڑا سکون رہتا تھا، جیسے سگنل آنے میری ساس اور نندوں کے میسیج اور کالز آنی شروع ہو جاتی تھی، کہاں گئے، کیا کھایا، تصویریں شیئر کرو۔ کہتی ان لوگوں نے مجھے 4 دن وہاں گزارنے نہیں دیے۔ خیر میں برداشت کرتی رہی۔ تنو کہتی ہے کہ ہم جب واپس آ رہے تھے چوتھے دن رات کو ہم نکلے ہیں، اور میرے میاں نے مجھے کہا، میں نے ان سے پوچھا بھی کہ اگر آپ کو ڈرائیونگ میں کوئی پرابلم آ رہی ہے تو میں گاڑی چلاؤں؟ تو نے کہا نہیں میں فریش ہوں، تم سو جاؤ۔ کہتی میں نے سیٹ کھینچی ہے، کوئی 1.5 گھنٹے کے سفر کے بعد کہتی میں سو گئی۔ کہتی میری آنکھ کھلی ہے، مجھے ایسا لگا کہ وہ کیونکہ میں نے سیٹ بیلٹ لگا رکھی تھی کہ کچھ زلزلہ آ گیا۔ کہتی مجھے سمجھ آ گئی کہ گاڑی کہیں کھائی سے نیچے گر گئی ہے، کہیں پہاڑ سے نیچے گر گئی ہے، اور کہتی میرے سر پہ کچھ چوٹ لگی ہے۔ کہتی میں بے ہوش ہو گئی، اور جب مجھے ہوش آیا تو میں اسلام آباد کے ایک ہاسپٹل میں تھی۔ تنو کہتی ہے مجھے بتایا گیا کہ 7 دن کے بعد مجھے ہوش آیا ہے اور میں کوما میں تھی، اور ان 7 دن میں اچھا یہ ہوا کہ میرے سر پہ جو چوٹ لگی تھی اس کی وجہ سے دماغ نے ہلکا سا سوجن آئی تھی، لیکن وہ اتر گئی بجائے بڑھنے کی۔ کہتی اگر سوجن اس کی بڑھ جاتی تو میں شاید زندہ نہ ہوتی۔ خیر کہتی کہ 1-1.5 گھنٹہ میں اپنے والدین کو دیکھتی رہی، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور کہتی مجھے ہوش نہیں تھا اور مجھے چیزیں سمجھ نہیں آ رہی تھیں۔ تو کہتی ایک دم میں نے پوچھا کہ اکبر کہاں ہے؟ تو میرے والدین نے مجھے کہا کہ بیٹا اکبر جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ کہتی افتخار بھائی میں پھر بے ہوش ہو گئی، مجھے نہیں سمجھ آئی۔ کہتی کہ جب مجھے ہوش آئی ہے تو میں نے پھر پوچھا کہ اکبر کو کیا ہوا تھا، ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب آ گئے، انہوں نے بڑے طریقے سے مجھے بتایا کہ دیکھیں آپ کے ہسبینڈ یقیناً سو گئے تھے اور آپ کی گاڑی جو ہے وہ ٹکرائی ہے سائڈ سے، اور اس کے بعد وہ گری ہے۔ بہت زیادہ گہری کھائی میں نہیں تھی، لیکن جہاں وہ گری ہے وہ بھی ذرا گہری جگہ تھی، اور اس حادثے کے اندر جو ہے آپ زخمی ہو گئی۔ کہتی اب وہ یہ بات کر رہے تھے، مجھے ٹیکا لگا رہے تھے، اور اسی حادثے کے اندر موقع کے اوپر آپ کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی۔ کہتی اس کے بعد ٹیکا لگا، کہتی میں سو گئی۔ کہتی شاید یہ لوگ خود میرے ساتھ ایسا کر رہے تھے۔ کہتی مجھے ہوش آتا تھا اور میں رونا شروع کرتی تھی اور چیخو پکار کرتی تھی اور مجھے سلا دیا جاتا تھا۔ کہتی افتخار بھائی تقریباً 28 دن کے بعد میں ہوش میں آئی، اور میری ساس میری نندیں آئیں مجھے ملنے کے لیے ہاسپٹل میں۔ کہتی مجھے ان کی شکلیں نہیں دیکھنی تھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ ساس ہے جس نے کلکل ڈالی تھی ہمارے جانے پہ، اور اگر یہ اس دن دعا دے دیتی اور کلکل نہ ڈالتی تو آج یہ حادثہ بھی نہ ہوتا اور میرا شوہر زندہ ہوتا۔ اچھا دوستو، تنو یہ ساری بات سنا کے رو پڑی، بڑی دھاڑے ماری، اس نے سسکیاں لے رہی تھی۔ کہتی افتخار بھائی میری کہانی مجھے نہیں پتہ لوگوں کو کیسی لگے گی، لیکن جب لوگوں تک یہ پہنچے گی تو ان کو پتہ چلے گا کہ کتنی ظالم سانسیں ہوتی ہیں اور کتنے برے سسرال والے ہوتے ہیں۔ تنو کہتی ہے کہ افتخار بھائی میں جب تندرست ہوئی، مجھے چھٹی ہو گئی، میں سیالکوٹ آ گئی، اور اس بار مجھے میرے والدین اپنے گھر لے آئے تھے،
اور میں اپنے گھر میں رہی. میری والدہ ہر وقت مجھے دیکھ کے روتی رہتی تھی. میں عدت میں تھی. اور میری ساس جب مجھے ملنے آتی تھیں ہر روز آ جاتی تھیں اپنی بیٹیوں کو لے کے اور بیٹھ کے میرے پاس ٹسوے بہاتی تھی, روتی تھی, آنسو بہاتی تھی. تو مجھے وہ زہر لگتی تھی. کہتی ایک دن وہ آئی ہے اس طرح ہی, اس نے آ کے ٹسوے بہائے ہیں. تو میں نے اس کو کہہ دیا, میں نے کہا تو وہ عورت ہے جو اپنا بچہ کھا گئی, اور اگر تو نے اس دن کلکل نہ ڈالی ہوتی, اتنا پھڈا نہ ہوا ہوتا, میں ناراض ہو کے گھر نہ جاتی اور تو ہنسی خوشی اگر دعا سے ہمیں رخصت کر دیتی تو یہ حادثہ نہ ہوتا اور میرا میاں زندہ ہوتا. تو نے میری ٹسل میں مجھے نیچا دکھانے کے لیے, مجھ سے بحث کرنے کے لیے اپنا بیٹا اور میرا خامد گوا دیا. کہتی اس دن میری ساس بڑی روئی, خورشید جو ہے, اور اس نے کچھ کہا نہیں. اور میں نے اس کو کہا تجھے پتہ ہے کہ میرا میاں پوری سیر کے دوران, پوری تفریح کے دوران صرف یہ کہتا رہا یار امی ناراض ہو گئی ہیں, امی کو جا کے منانا ہے, اور تھوڑی کوشش کیا کرو کہ امی کو کچھ اکاموڈیٹ کر لیا کرو, میری ماں بیوہ ہے اس کا ذرا خیال کیا کرو. تو ہماری سیر کے دوران میرا میاں آخر تک تیری فکر کرتا رہا, اور تو نے حسابی طور پہ اسے اور مجھے بالکل کیپچر کر رکھا تھا, اور یہ اسی بات کی سزا ملی ہے تجھے بھی اور مجھے بھی. تنو کہتی ہے کہ اس کے بعد میری ساس مجھے ملنے نہیں آئی, لیکن میرے والدین نے میری بڑی گوش مالی کی. انہوں نے کہا تم نے بڑی زیادتی کی ہے, تم جب بولتی ہو تمہیں اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں رہتا, خدا کا خوف کیا کرو, تمہارا اگر شوہر مرا ہے تو اس کا بھی تو بیٹا گیا ہے. اور اس طرح کی بہت ساری باتیں میرے والدین نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی جو مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی, اور میرے لیے وہ ایک پکی اور نمایاں اور سامنے والی دشمن تھی میری ساس. کہتی افتخار بھائی وقت گزرتا رہا اور میں دن بہ دن میرا اگریشن بڑھتا رہا, غصہ بڑھتا رہا, اور کئی بار میں اس قدر ڈپریشن میں چلی جاتی تھی کہ مجھے کچھ ہوش نہیں رہتا تھا, اور میں گولیاں کھا کے ڈپریشن کی کئی دن سوتی رہتی تھی. کہتی میری ماں گھلتی رہی اور اس کو احساس ہوتا رہا کہ میں بیوہ ہو گئی ہوں, اور اب میرا کیا بنے گا. اسی تکلیف میں, اسی اذیت کے اندر جو ہے وہ میری جو والدہ ہیں وہ بہت شدید بیمار ہو گئی. تہمینہ کہتی ہے کہ, تہمینہ نہیں تنو کہتی ہے کہ افتخار بھائی مجھے نہیں پتا میری ماں کو کیا روگ لگ گیا تھا, دیکھتے دیکھتے وہ کمزور ہونا شروع ہوئیں, ان کو شوگر ہو گئی, اور 6 مہینے کے اندر, صرف 6 مہینے میں ان کی بالکل ہڈیاں نکل آئی تھیں شوگر کی وجہ سے, شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی تھی. اور کہتی بہرحال میری والدہ اس دنیا میں نہیں رہی. کہتی جب میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی ہے تو کہتی میں اس سے پہلے بے حال تھی, لیکن ہوش مجھے آیا کہ پہلے شوہر گیا تھا, میں اس کے غم میں تھی, لیکن جب ماں گئی ہے نا تو کہتے میری آنکھیں کھلی ہیں, اور میں نے سوچنا شروع کیا یار میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے یہ. تو خیر کہتی کہ میرے والد کا بہت برا حال تھا, میں اپنے والد کو سنبھال رہی تھی, اور ان کے مرنے پہ ان کے جتنے بھی معاملات ان کے بعد ہوئے, ہر بار یہ خورشید آ جاتی تھی اور آ کے ابا کے پاس بیٹھ کے روتی تھی, اور مجھے بڑی بری لگتی تھی یہ ساس میری. کہتی تب مجھے غصہ آتا تھا, باقی میں بڑی نارمل ہو چکی تھی, اور مجھے اپنی ماں کا جو دکھ ہے اس نے ایک اور طرح کی آگہی فراہم کی تھی, کیونکہ اب شاید میرا کوئی نخرے سننے والی نہیں رہی تھی, سننے والا تو تھا, لیکن ابا سے زیادہ تو اماں میرے نخرے اٹھاتی تھی. کہتی افتخار بھائی میری زندگی میں کچھ بھی نہیں رہا. کہتی اماں کو مرے 6 مہینے ہو چکے تھے اور گھر بالکل خالی ہو گیا تھا. کہتی ابا نے مجھے کہا کہ بیٹا میں تیری شادی کرنا چاہتا ہوں, اور میں چاہوں گا کہ اس بار ہم سے غلطی نہ ہو, ہم کو ایک ایسا گھر یا ایسا رشتہ تلاش کریں جو تیرے لیے خوشی اور راحت کا باعث ہو. اور اس معاملے میں ہم پہلے فیل ہو چکے ہیں, اگر تو چاہتی ہے کہ تیری شادی تیری مرضی سے ہو تو بتا دے, ادروائز میں تیرے لیے لڑکا ڈھونڈوں. تو میں نے کہا میں نے شادی نہیں کرنی, اللہ کا دیا سب کچھ ہے, مجھے شادی کی ضرورت نہیں ہے.
تو میرے ابا نے کہا کہ بیٹا بیٹی تو بادشاہ بھی اپنے گھروں میں نہیں بٹھا سکتے، شادی تو تجھے کرنی پڑے گی، تو خود تلاش کر لے، اپنی گھر کی ہو جا، تیری ماں کی بھی یہ خواہش تھی کہ اس کی بیٹی خوش رہے اور میری بھی یہ ہے، تو پتر تو بتا کیا کرے۔ تو میں نے کہا آپ نے اگر شادی کرنی ہے نا میری، میں تیار ہوں، لیکن مجھے یہ والی کلکل نہیں چاہیے، یہ جو ساس والی اور نندوں والی، لڑکا ہو، انسان کا بچہ ہو، میں شادی کر لوں گی۔ دوستو تنو کہتی ہے کہ میرے والدین نے اس بار ایک رشتہ تلاش کیا، عاطف لڑکے کا نام تھا، جاپان میں اس کا کام تھا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں حالانکہ بیوہ تھی، عاطف کی شادی نہیں ہوئی تھی، کہتی میری ایج ہو گئی تھی کہ تقریباً 27-28 سال، اور تقریباً 30 سال کا عاطف تھا، اور اس کے والدین کی ڈیتھ ہو چکی تھی، سارے بہن بھائی جو ہیں وہ جاپان میں تھے۔ السلام علیکم جی۔ تو وہ جاپان میں الگ رہتا تھا، اس کا اپنا الگ گھر تھا، تو میں نے اپنے ڈیڈی سے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ صاحب مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو پہلے میں ان سے بات کروں گی۔ کہتے ہیں میں نے عاطف سے بات کی، فون پہ بات ہوئی، اور بڑا با اخلاق، بڑا اچھا، بڑا پڑھا لکھا وہ لڑکا، وہ کسی دور میں جاپان پڑھنے کے لیے گیا تھا، اور پھر اس نے وہاں لینگویج سیکھی، اور پھر اس نے وہاں سے کاروبار کا آغاز کیا۔ وہ بھی سیالکوٹ کے تھے، اور والدین ان کے یا اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی، بہنیں اور بھائی سب شادی شدہ تھے اور سب ویل سیٹلڈ تھے، اور یہ سب سے چھوٹا بھائی تھا۔ تو مجھے لگا کہ یہ بڑا بہتر آدمی ہے۔ کہتی میں نے اس کو مختلف طریقوں سے سوال کیے، پوچھا، مجھے سمجھ آ گئی کہ یار ہی از دا مین آئی ایم لکنگ فار، یہی وہ شخص ہے جس کی مجھے تلاش تھی۔ اور افتخار بھائی، میں واقعی اپنے باپ کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بننا چاہتی تھی، میں صرف شادی اس لیے کر رہی تھی کہ میرا باپ مجھے کہہ رہا ہے۔ کہتی ماں کو گنوانے کے بعد مجھے یہ احساس ہو گیا تھا کہ یار یہ رشتے کتنے قیمتی ہیں، تو میں نے یہ بھی طے کر لیا تھا کہ یار میں اپنے باپ سے بلا وجہ ضدیں اور بحث نہیں کروں گی۔ اگر میرا باپ کہتا ہے نا کہ میں تھوڑی سی ضدی ہوں اور پھٹے باز ہوں، تو میں یہ تاثر ختم کروں گی۔ خیر کہتی جی افتخار بھائی میری عاطف سے شادی ہو گئی، کچھ عرصے مجھے یہاں رہنا پڑا، اس کے بعد پہلے میں وزٹ ویزے پہ گئی تھی، اس کے بعد کہتی پرماننٹ ہو گیا۔ کہتی افتخار میں جاپان میں سیٹ ہو گئی۔ میں اکبر کو بلا دینا چاہتی تھی کیونکہ وہ ماماز بوائے تھا، اپنی ماں کی ہر بات پہ ہاں کرتا تھا اور میری کو ویلیو نہیں کرتا تھا۔ میں اپنی ساس کو، اپنے گزرے وقت کو، ان تمام لمحوں کو، اگر وہ کاغذ کی صورت میں مجھے ملتے میں ان کو انگیٹھی میں رکھ کے جلا دیتی، یاد نہ کرتی۔ دوستو یہ فٹ بال پکڑ پکڑ کے میرا بازو دکھ گیا، میرے کندھے میں درد شروع ہو گیا، صرف اس لیے کہ یار فیفا ورلڈ کپ ہو رہا ہے تو ذرا کوئی فٹ بال ہاتھ میں ہونا چاہیے نا، پتہ لگے دنیا کو بھی، کوئی پاکستانی بھی جانتے ہیں اور بڑے لور ہیں فٹ بال کے۔ السلام علیکم جی، کی حال ہے جناب؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو۔ سنیل دت کے گھر کی ویڈیو ان کو بہت پسند آئی جی۔ خیر تنو کی شادی ہو گئی تھی، جاپان چلی گئی تھی، بہت خوش تھی۔ کہتی عاطف اتنا اچھا تھا کہ میری ساری گولیاں جو میں نیند کے لیے کھاتی تھی وہ بھی ایک ایک کر کے چھوٹ گئیں۔ کہتی افتخار بھائی میری زندگی بدل گئی، اور میں اپنی مرضی سے اٹھتی تھی، اپنی مرضی سے سوتی تھی۔ کہتی جاپان میں کوئی شخص اپنے گھر ملازم نہیں رکھ سکتا۔ دوستو قطعاً ایسا نہیں ہے کہ جاپان میں ملازم رکھنے پر، خانسامہ رکھنے پر کوئی پابندی ہے، دراصل وہ مہنگا بہت پڑتا ہے۔ اس کے باوجود کہتی میرے شوہر نے، اس کی کوئی خالہ کی بیٹی تھی اور اس کو طلاق ہو گئی تھی، اس کی شادی کی ایک کسی وہیں لڑکے سے، اور ان دونوں کو وہ اپنے پاس لے آیا تھا۔ تو وہ بچی کا جو میاں ہے وہ کام کرتا تھا ہمارے یارڈ کے اوپر، جہاں پر گاڑیاں دوسرے ملکوں کو جاتی تھی، لوڈنگ ان لوڈنگ کرتا تھا، اور اس کی بیوی ہمارے گھر میں کام کرتی تھی۔ کہتی عاطف نے مجھے سچی مچی وہ زندگی دی جس کا میں تصور کرتی تھی، اور میں اس کے لیے اللہ کی اور اپنے باپ کی بڑی شکر گزار ہوتی تھی کہ بڑا اچھا شوہر ملا۔ کہتی افتخار بھائی میں ذرا سی آسودہ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مجھے انعام دیا، میری گود ہری ہوئی، اور وقت پورا ہونے پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹی عطا کی۔ کہتی میرا باپ بہت خوش ہوا، میں پاکستان آئی اور ابا جی نے جشن منایا، بڑے فنکشنز کیے،
کہتی اس کے بعد 2 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اور بیٹی دی. کہتی میں بڑی خوش اور خرم اور بڑی توانائی محسوس کرتی تھی. اور سچ مچ عاطف نے، کہتی میں بس منہ سے نکالتی تھی اور عاطف ایک لمحے میں میری بات پوری کر دیا کرتا تھا. کہتی افتخار بھائی میرے ذہن میں جو سارے خلفشار تھے یا تکلیفیں تھیں پرانے وقتوں کی وہ ساری نکل گئی تھی. میں ایک نئی زندگی جی رہی تھی، ایک نئی تنزیلہ تھی، ایک نئی تنو تھی اور بہت خوبصورت وقت گزر رہا تھا. تو ایک دن کہتی عاطف آئے اور انہوں نے آ کے مجھے کہا کہ تنو ہم نے پاکستان جانا ہے، تیاری کر لو. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کا دماغ ٹھیک ہے، ابھی 5-6 مہینے پہلے تم ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا ہاں تمہارے لیے خوشخبری ہے، اور خوشخبری یہ ہے کہ تمہارے ڈیڈی باؤ جی شادی کر رہے ہیں اور شادی کے لیے تیار ہو گئے. کہتی میں تو بڑی خوش ہوئی. پھر مجھے غصہ آیا کہ میرا میاں مجھے بتا رہا ہے، میرے باپ نے مجھے نہیں بتایا. کہتی میں اور میرے میاں 2 سال سے اپنے میرے ابا کو قائل کر رہے تھے کہ بھی فٹ ہیں ماشاءاللہ، بزنس ہے تو شادی کر لیں، اور جب شادی ہو جائے گی تو میرے ابا کو کم از کم ایک بیوی ہوگی تو دیکھ ریکھ تو کر لے گی نا میرے باپ کی. تنو کہتی ہے کہ افتخار بھائی میں نے اپنے ابا کو فون کیا ایکسائٹمنٹ میں اور میں نے ناراضی کا اظہار کیا. میں کہا ابا جی مناتے ہم رہے آپ کو، اور اب جب آپ نے فیصلہ کیا شادی کا تو اپنے داماد کو بتا دیا، مجھے نہیں بتایا. تو میرے ڈیڈی نے کہا یار دراصل ہے تو میری بیٹی لیکن مجھے شرم سی آ رہی تھی. تو میرا داماد میرا دوست ہے، تو میں نے کہا یار میرا دوست تجھے بتا دے گا تو میں ابھی بتا دوں گا. تو کہتی میں بہت خوش ہوئی. میں نے کہا اچھا یہ بتائیں کہ کون سی ڈیٹ رکھی ہے؟ تو کہتی انہوں نے مجھے کہا کہ فلاں تم بس آ جاؤ. تو میں نے کہا کہ ابا جی پہلے مجھے یہ بتائیں میری امی ہے کون سی، منڈے نے کیڑی کڑی پسند کر لیتی جے، اور باؤ جی کو کیا پسند آ گیا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ تو پہلے پاکستان آ جا، میں تجھے ڈائریکٹ ملوا دوں گا، تو پریشان نہ ہو. میں نے بڑا ضد کی، انسسٹ کیا. انہوں نے مجھے کوئی تصویر نہیں بھیجی، کوئی انفارمیشن نہیں دی. کہتی خیر میں تذبذب کا شکار تھی کہ ایسی کون سی بات ہے چھپانے والی. خیر کہتی دن گزرے، فلائٹ کا ٹائم آیا، میں نے بڑی مشکل سے فلائٹ میں وقت گزارا، ہم پاکستان آ گئے. کہتی پاکستان آئے ہیں، سیالکوٹ پہنچے ہیں. تو ابا جی نے اپنے آپ کو بڑا فٹ کر رکھا تھا، شاید جم شم کر رہے تھے، اور بڑی کھچ کے انہوں نے شیو شیو کر رکھی، اور لڑکا شادی والا لڑکا منڈا لگ رہا تھا. تو میں نے ان سے کہا، میں کہا ابا جی اب جلدی سے بتائیں کہ آپ شادی کس سے کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے شام کو اس فیملی کو بلایا ہے، تو تم خود مل لینا اور خود ہی جو سوال جواب کرنے ہو کر لینا. کہتی میں نے بڑے مزے کے کھانے بنائے، صفائیاں کروائیں گھر کی، گھر میں رونق آ گئی تھی. میرا باؤ جی شادی کر رہا تھا. کہتی افتخار بھائی شام کو مہمان آئے ہیں، جب گاڑیاں آ کے رکی ہیں، سب سے آگے میری ساس کی گاڑی تھی، پیچھے ڈرائیور کے ساتھ 2 بیٹیاں اتری، میری ساس کے ساتھ اس کی بڑی بیٹی اتری. تو کہتی میں حیران ہو گئی کہ یہ کیا. تو میں نے سوچا کہ ابا نے ان کو کیوں بلا لیا اس خوشی کے موقع پہ. آج تو مجھے اپنی نئی ہونے والی ماں سے ملنا تھا. کہتی جب اندر آ کے بیٹھے میں نے سلام کیا پھیکا سا. کہتی اس نے بڑا طریقے سے سر پہ ہاتھ پھیرا، میرا ماتھا چوما اور مجھ سے پوچھا کیسی ہے. تو کہتی میں خورشید کو دیکھنے کے بعد ساری تکلیفیں دوبارہ یاد آ گئی. میں نے کہا ابا جی نے بڑا غلط کیا ان کو مہمان بلا کے. خیر کہتی جب ہم سارے بیٹھ گئے اور میں دروازے کی طرف دیکھ رہی ہوں تو میں نے ابا جی سے پوچھا ابا جی کس سے شادی کر رہے ہیں؟ وہ آئے نہیں ابھی تک. تو میرے والد صاحب نے کہا یہ خورشید سے میں شادی کر رہا ہوں، اور یہ تمہاری ہونے والی ماں ہے. کہتی افتخار بھائی میری ساس، ظالم ساس سے میرا باپ شادی کر رہا تھا. کہتی میرے تو پیروں کے نیچے سے زمین اور سر پہ سے آسمان کھسک گیا. مجھے شدید طیش اور غصہ آ گیا. میں نے کہا ابا جی آپ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اس عورت سے شادی کریں گے جس نے مجھے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، جو اپنا بیٹا کھا گئی بدوائیں دے کے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. تنو کہتی ہے میرے ابا جی مجھے کمرے میں لے گئے، انہوں نے مجھے سمجھایا. میں نے کہا تنو اس عورت نے مجھے راغب نہیں کیا، میں نے خود سے یہ فیصلہ لیا ہے، اور یہ خوبصورت بھی ہے، ینگ بھی ہے، اور مجھے پسند بھی ہے. کہتی سیدھی بات ہے.
تو اس میں کیا حرج ہے اگر میں اس سے شادی کر لوں؟ تو اپنی پرانی باتوں کو بھول جا، وہ تیری وجہ سے تھیں، یہ عورت ایسی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا ابا جی آپ کا اس سے کوئی چکر تھا، آپ اس کو پہلے سے دل میں بسا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ نے میری شادی بھی اس کے بیٹے سے اس لیے کی ہو کہ وہاں آپ کا آنا جانا لگا رہے۔ کہتی میں نے پہلی دفعہ اپنے ابا کو دیکھا کہ انہوں نے ہاتھ اٹھایا اور روک لیا، اور انہوں نے مجھے 2-3 دفعہ کہا شٹ اپ شٹ اپ شٹ اپ۔ میں کہا تو پاگل ہو گئی ہے، تیرا دماغ خراب ہو گیا، تو ہر بات سے غلط بات نکال لیتی ہے۔ کہتی بیٹا میں تیرا باپ ضرور ہوں لیکن میں ایک مرد ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اجازت دے رکھی ہے کیونکہ میں دوسری شادی کر سکتا ہوں اور اس رشتے کو بخوبی نبھا سکتا ہوں۔ اب میں کون سی لڑکی ڈھونڈوں؟ اس نے کہتی میں نے کہا میں آپ کو ینگ لڑکی سے شادی کروا دوں گی۔ تو میرے باپ نے کہا میں نے کوئی ینگ لڑکی سے شادی نہیں کرنی، میں نے کرنی ہے تو یہیں کرنی ہے، ورنہ میں یہ رشتہ ختم کر دیتا ہوں۔ کہتی میں نے کہا آپ یہاں شادی کریں لیکن میں شادی میں شامل نہیں ہوں گی۔ کہتی میں نے اپنے میاں سے کہا سامان اٹھاؤ، میاں نے سامان سمیٹا۔ کہتی وہاں پر ایک ہوٹل میں چلے گئے۔ کہتی شام کو ابا آئے، مجھے منایا، مجھے سمجھایا۔ کہتی میں نہیں مانی۔ خیر بڑا کچھ ہوا، میں نے کہا جی میں نے شادی میں شرکت ہی نہیں کرنی۔ میں نے اپنے میاں سے کہا کہ مجھے فوراً واپس جاپان جانا ہے اور جتنی جلدی ہو سکے ٹکٹ کراؤ۔ کہتی شادی جس دن تھی شاید اس وقت اس طرف نکاح ہو رہا تھا ابا کا، اور میں فلائٹ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کہتی میں بڑی غصے میں سارے راستے روتے ہوئے، بچیاں میری سنبھال رکھی ہیں میرے میاں نے۔ کہتی افتخار بھائی میں جاپان آ گئی۔ دوستو تنو یہ والا پورشن بتاتے ہوئے سسکیاں لے رہی تھی، ہچکیاں لے رہی تھی، بہت رو رہی تھی، اور اس پر بقول اس کے بڑا ظلم ہو گیا تھا۔ کہتی افتخار بھائی اس کے بعد میں 1 سال پاکستان نہیں گئی، 1.5 سال پاکستان سے مجھے خبریں ملتی تھیں، میرے کزنز باؤ جی کی اور خورشید کی بڑی بڑی خوبصورت تصویریں بھیجتے تھے۔ پھر مجھے پتہ چلا جی باؤ جی نے میری جو بڑی نند تھی اس کی شادی کر دی اور بہت اچھی جگہ پہ کروائی ہے، اور ابا نے بڑا کچھ دیا۔ اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میری جو 2 نندیں ہیں ان کو ابا نے پڑھنے کے لیے انگلینڈ بھیج دیا ہے، اور سارا پیسہ ابا لگا رہے ہیں۔ کہتی میں نے جب اپنے میاں کو بتایا کہ میرا باپ ایسے دونوں ہاتھوں سے اس عورت کے اوپر پیسے لٹا رہا ہے جس نے میری زندگی اجیرن کر رکھی تھی، تو میرے میاں نے کہا کہ مجھے پتہ ہے، میں ان سے رابطے میں رہتا ہوں، اور تمہاری بہنوں کو، ستیلی بہنوں کو یا تمہاری سابقہ نندوں کو میں نے ہی پڑھنے کے لیے باہر بھیجا، پیسے تمہارے ابا نے لگائے ہیں۔ کہتی میں اپنے میاں سے لڑ پڑی کہ تو میرا شوہر ہو کے میرے باپ کو سپورٹ کر رہا ہے اور میرے دشمنوں کو، ان کی بچیوں کو باہر بھیج رہا تھی، شرم نہیں آتی؟ کہتی افتخار بھائی مجھے لگا میرا شوہر بھی جو ہے نا وہ ان سب سے ملا ہوا ہے، اور میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے میری بچیوں کے علاوہ۔ کہتی اب یہ ساری چیزیں میرے اندر ایک لاوا پیدا کر رہی تھی، جو لاوا کسی دن پھٹ جانا تھا، اور مجھے لگتا تھا میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ خیر کہتی 2 سال کے بعد مجھے پاکستان ایسے آنا ہوا کہ میرے والد صاحب کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ کہتے ہیں پاکستان آئی، اور اب مجھے مجبوراً ابا کے گھر میں ان کے خدمت کے لیے رکنا تھا۔ کہتی وہاں میں دیکھ رہی ہوں کہ میری ماں اس کچن میں کام کر رہی ہے جہاں پر میری ساس ستیلی ماں وہاں کام کری جہاں میری سگی ماں کام کرتی تھی، وہ اس بیڈ پہ جا کے سوتی ہے جہاں میری والدہ سویا کرتی تھی۔ کہتی افتخار بھائی یہ سارے لمحے، سارے سین میرے لیے بڑے عجیب اور دردناک اور کربناک تھے، اور میں دیکھ رہی تھی کہ میرا باپ خورشید کہہ کے جب بلاتا ہے میری ستیلی ماں کو تو اس کے اندر محبت زیادہ ہوتی ہے اس سے جب وہ میری سگی والدہ کو جب وہ زندہ تھی بلاتا تھا۔ کہتی ان ساری چیزوں نے میرا دماغ خراب کر دیا اور میں شدید ڈپریشن کا شکار ہو گئی۔ تنو کہتی افتخار بھائی میرا میاں کہتا ہے تمہارے والد صاحب ٹھیک ہیں، تم غلط ہو۔ میری خالائیں ان سے جب میں نے داد رسی چاہی انہوں نے کہا کہ نہیں پتر دیکھ تیرے باپ نے کچھ غلط نہیں کیا، اور
خورشید بہت اچھی ہے، اور ان دونوں کی جوڑی بڑی اچھی لگتی ہے. کہتی میری ساس میرے والد سے کچھ 6-7 سال چھوٹی، لیکن بہت ینگ، جس طرح کہتی میں نے آپ کو بتایا. اور میں نے اپنے چچاؤں سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ باؤ جی نے ٹھیک کیا ہے، تجھے لگتا ہے بیٹا تو غلط سوچ رہی ہے. کہتی افتخار بھائی میں جاپان واپس چلی گئی، اور جب میں واپس گئی ہوں تو یہ والے منظر کہ وہ کیسے کچن میں کام کر رہی تھی، جہاں پر میری ماں کام کرتی تھی، ہانڈی پکاتی تھی بسم اللہ پڑھتے ہوئے، دروشی پڑھ کے، وہ بستر، وہ بیڈ روم جو میری ماں نے اپنے ہاتھوں سے سجایا تھا. کہتی وہ آئی نا، جو داخل ہوتے ہی بائیں جانب میری ماں نے قد آدم رکھا تھا، جس میں وہ اپنا سراپا دیکھا کرتی تھی، اور میں بھی اسی آئینے کو دیکھ کر جوان ہوئی تھی. کہتی اس آئینے میں اب وہ ساس جو کبھی میری ساس تھی اور مجھ پہ ظلم ڈھایا کرتی تھی، میری بے عزتی کرتی تھی، اب وہ عورت اس آئینے میں اپنا سراپا دیکھتی ہے. کہتی ان ساری سوچوں نے مجھے اس قدر پریشان کیا، تکلیف میں مبتلا کیا کہ میں آدھی پاگل ہو گئی. کہتی میں نیم پاگل ہو گئی. وہاں پر میرے ہسبینڈ نے سائیکیٹرسٹ کو دکھایا، انہوں نے مجھے داخل کر لیا. کافی عرصے کہتی میں وہاں رہی. اس کے بعد یہاں پر اسلام آباد میں ایک بہت کوئی مشہور ڈاکٹر ہیں جن کا نام بتا رہی تھی. کہتی مجھے ان کے پاس ریفر کر دیا گیا. کہتی افتخار بھائی میں یہاں آ گئی، اور پچھلے 4 مہینے سے میں اسلام آباد میں رہ رہی ہوں. میرا باپ میری ستیلی ماں کو لے کر جب مجھ سے ملنے آتا ہے تو مجھے اور زیادہ دورے پڑتے ہیں. کہتی مجھے دورے پڑنے لگ گئے ہیں، چیخو پکار کرنے لگ گئی ہوں، اور مجھے نہیں پتا میرا کیا بنے گا. تو میں نے اس کو، اور یہ رو پڑی. میں نے کہا بیٹا آپ کیا چاہتی ہو؟ کہتی میں چاہتی ہوں میرا باپ اس کو 1 لمحے سے پہلے طلاق دے دے. میں کہا تم اس سے ٹھیک ہو جو گی؟ کہتی ہاں. میں کہا تم اس سے بدلہ لینا چاہتی ہو؟ کہتی ہاں. کہتی میں تو چاہتی ہوں کہ وہ روئے، دھاڑے مارے، اور میرے باپ نے اس کو ساگن کر دیا. دوستو میں نے پھر اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹا میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن تمہیں یہ میری بات سننی. انہوں نے کہا افتخار بھائی آپ جو کہیں گے نا میں غور سے سنوں گی بھی اور عمل بھی کروں گی. میں نے کہا تنو بیٹا دراصل آپ کا اینگر مینجمنٹ کا مسئلہ ہے. بچپن سے آسانیاں اور پیسہ اور دولت نے اور تمہاری خواہشوں کی تکمیل نے تمہیں ضدی بنا دیا. ساس کی معمولی بات کہ چائے بنا دے، کھانا بنا دے کبھی کبھی، یا یہ کہنا میری بیٹیوں کو بھی ساتھ لے جا، یہ تو بیٹا کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم کمبائن فیملی سسٹم میں رہنے والے پورے ٹبر کو لے کے جاتے ہیں. لیکن تم کیونکہ ہر بات کا برا مناتی تھی، اور تم چاہ رہی تھی کہ تم دنیا کو اپنے اینگل سے، اپنے حکم سے ڈرائیو کرو، تو ایسا ہو نہیں سکتا. اور آج تک جتنا بھی ہوا ہے آپ کو پتہ ہے، میں نے کہا جو عاطف ہے نا وہ بڑا سمجھدار آدمی ہے، وہ تمہیں سمجھ گیا تو اس لیے وہ تم سے بحث نہیں کرتا، تمہاری ہر بات مان لیتا تو وہ بہت اچھا ہے. وہ اگر آپ کو دلیل دے کسی خرچے کی کہ یہ فضول خرچی، تو تم اس کے بھی خلاف ہو جاؤ گی. میں کہا دراصل تمہارا اختیار تمہارے ذہن پہ نہیں ہے، تمہارے ذہن نے تم پر اختیار حاصل کر رکھا ہے. تم اپنے دماغ کو خالی کرو، سوچوں کو مت آنے دو، ریلیکس کرو، اور صرف یہ سوچو کہ کیا تم یہ اختیار رکھتی ہو کہ تمہارا باپ تمہاری مرضی سے شادی کرے یا وہ تمہاری مرضی سے طلاق دے دے. تم نے کبھی نہیں سوچا کہ تمہارا باپ اگر ایک عورت کے ساتھ خوش ہے، اور تم خود کہہ رہی ہو کہ میرا باپ زیادہ خوش ہے، جب میری ماں سے بھی زیادہ، تو تمہیں اپنے باپ کی خوشی برداشت نہیں ہو رہی بیٹا. میں کہا یہ تمہارا جو علاج ہو رہا ہے نا، یہ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، لوگوں کی وجہ سے نہیں ہو رہا. جب تک تم برا مناتی رہو گی، جب تک تم لوگوں کی بات کو فیل کرتی رہو گی، تب تک تم اس تکلیف سے آزادی حاصل نہیں کرو گی. بیٹا ریلیکس یور سیلف. کہتی آپ بھی وہ باتیں کر رہے ہیں جو ڈاکٹر کرتا ہے، آپ بھی وہ باتیں کر رہے ہیں جو میرا باپ کہتا ہے، تو مجھے آپ کو فون کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ میں کہا بیٹا آپ کیا چاہتی ہو کہ آپ کے جرم کو آپ کی ساس، آپ کے سابقہ شوہر، موجودہ شوہر اور سابقہ ساس اور موجودہ ماں کے سر تھوپ دوں؟ بیٹا ایسے نہیں ہوتا. کھوتی تو ڈگن والا کو میار تے غصہ کرے چنگا نہیں لگتا. بیٹا آپ ٹھہر جاؤ، آرام سے بیٹھ کے سوچو کہ باپ کی زندگی میں ایک عورت آ گئی اور وہ اس کے ساتھ خوش ہے.
اور وہ کتنا راضی ہوگا، اس کا اللہ کتنا راضی ہوگا. ایک بیوہ عورت سے شادی کر لی تمہارے ابا نے. ریلیکس یور سیلف. تو اس نے کہا نہیں سر میں معافی چاہتی ہوں، میں نے آپ کو کچھ اور سمجھ کے کال کی تھی، آپ نے تو میری داد رسی نہیں کی. میں نے کہا نہیں بیٹا، میں نے تمہاری مرضی سے مطابقت رکھتی ہوئی بات نہیں کی ہے. اس نے بھی جو شرط رکھی وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے کہا افتخار صاحب مجھے تو آپ کے علم کا پتہ لگ گیا، آپ صرف باتیں کرتے ہیں. آپ یہ کہانی دیکھنے والوں کو سنائیں اور ان سے کہیں کہ وہ نیچے آ کے کمنٹ کریں کہ میں صحیح ہوں یا غلط، اور افتخار صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں یا میں ٹھیک کہہ رہی ہوں. تو دوستو تنوں کو آپ نے مشورہ دینا ہے کمنٹس میں آ کے. کہانی بڑی اور طرح کی ہے، بڑی پیچیدہ، میں یقین ہے آپ نے انجوائے کیا ہوگا. آئیں مل کے تنوں کی مدد کرتے ہیں، اس کو مشورہ دیتے ہیں. اور اجازت سے پہلے یہ دیکھیں جی، آہا 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 کیا بات ہے دوستو. جس ملک میں فٹ بال ہو رہا ہے، اگر آپ وہاں رہتے ہیں امریکہ میں، تو جائیے فٹ بال کے میچ دیکھیے اور خوشی منائیے، خوش رہیے. اور ڈونٹ پوک یور نوز ان ادر پیپلز افیئرس. اپنی لت نہ پھنساؤ دوسرے دے کماں چ. مجھے دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.